آپ کو معلوم ہے کہ انسانی تخلیق جو ہے، حیاتیاتی تخلیق جو ہے، وہ اووم یعنی کہ بیضہ، عورت کا نطفہ، اور سپرم یعنی مرد کا نطفہ، ان کے ملاپ سے ہوتی ہے۔ ان کا ملاپ قانونی اور شرعی طور پر بیاہ شادی کے نتیجے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک صورتحال یہ ہوئی کہ ایک خاتون کی جو رحم کی شکل تقریباً یوں ہوتی ہے، اور اس طرف بیضہ دان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر مہینے متبادل مہینوں میں ایک بیضہ جو ہے وہ رحم میں داخل ہوتا ہے بیضہ دان سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یعنی بانجھ پن کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بیضہ دان سے بیضہ جو ہے وہ رحم میں نہیں پہنچ پاتا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ لہذا جب نطفہ داخل ہوتا ہے رحم میں تو وہ اس سے ملاپ نہیں کر پاتا، جی، اس کے نتیجے میں کوئی حمل قرار نہیں پاتا۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جناب، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سوچتے ہیں، یہ ذرا ڈینر سے ہٹ کے بات ہے، لیکن میں چونکہ آپ کو لے جا رہا ہوں ایتھکس کی طرف، جی جی، کہ بایولوجی جو ہے وہ کس طرح انسانی اخلاقیات میں نظر انداز ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ایسے کرتے ہیں، وہ ٹیکنیک جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کی، اس میں برسہ برس کام کیا، جی، کہ اگر بیضے کو اور نطفے کو لیبارٹری میں پیٹری ڈش میں اچھا، ملا دیا جائے، یعنی ان کا ملاپ وہاں ہو جائے، جی، اور اس کے بعد اس کو انجیکشن کے ذریعے رحم میں داخل کر دیا جائے، تو پھر بچہ ہو جائے گا۔ جی۔ تو اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو میرا خیال ہے 1978 کی بات ہے یہ، کہ اس کو ہم آج کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ اچھا، آپ نے شاید یہ نام سنا۔ جی جی جی، تو انگلستان میں غالباً یہ 1978 کی بات ہے میرا خیال ہے، تاریخ ضرور ہو سکتی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تو وہاں پہ اس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں ان ویٹرو فرٹیلائزیشن۔ اچھا، ان ویٹرو فرٹیلائزیشن، اور مخفف ہے اس کا آئی وی ایف۔ اچھا، ٹھیک ہے، عموماً اس کو آئی وی ایف کہا جاتا ہے، پورا نام نہیں لیا جاتا۔ اچھا، تو انگلستان میں ایک تجربہ کیا گیا اور اس میں کامیابی حاصل ہوئی، اور ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اچھا، بہت کامیاب ولادت، وہ آج بھی زندہ ہے۔ انسانی زندگی کا ایک بڑا انقلابی، اب اس میں پیراڈائم شفٹ سمجھ میں آیا؟ جی جی جی، دیکھیے انسانی نسل کی افزائش کے لیے جنسی اختلاط ضروری ہے۔ اچھا، ضروری ہے، ہاں ہاں، غور فرمائیے۔ اچھا، یہ تو نیچرل ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ یہ ضروری ہے۔ اختلاط ضروری ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ ہاں، کہ افزائش نسل ہوئی بنا جنسی اختلاط، یہ ہے پیراڈائم شفٹ۔ صحیح، اور کہتے ہیں نا وہ مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کی پیدا ہوئے، کوئی جنسی اختلاط تو نہیں تھا، لیکن اس میں لیکن وہ ایک الگ موضوع، ٹھیک ہے، اس کو بہت سے لوگ اس کی بہت سی وہ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، روح القدس کا وہاں پہ ذکر ہوتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہاں بھی کوئی جنسی اختلاط نہیں ہے۔ لیکن عام انسانوں کی زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ افزائش نسل کے لیے اختلاط جنسی لازم نہ رہا۔ جی جی، اب آ جائیے خواتین، دنیا بھر کی جو خواتین ہیں
ان کی جو کیا کہیے آپ زندگی خراب ہوتی تھی، زندگی خراب ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا جو تھا، بچے سے محرومی کا احساس تھا ان وہ کو ختم ہو گیا، اس کا حل نکلا ہے۔ اس کے لیے حل نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم، اور بہت آسان زبان میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں، جو ایکچوئل اصل جو تحقیق ہے نا، ہم، وہ بہت پیچیدہ ہے، وہ اتنا آسان جی نہیں جی ہے، جی جی، ٹھیک ہے۔ ہم، مثلا یہ کہ بیضا جو ہے وہ متبادل مہینوں میں ایک سے پھر دوسرے سے، ایک سے پھر دوسرے سے، تو 7 8 9 دفعہ کوشش کرنے کے بعد اچھا، یہ نہیں کہ آپ نے بیضا نکالا، ادھر سے نطفہ لیا، ملایا، ہم، بلی جیسا، اچھا اچھا، تو ہم، باہر ہم، لیکن اس میں بہت سی مطلب یہ کہ ترقی کی ہے ہم نے، اور اس ٹیکنیک کو بہت ڈیولپ کیا ہے۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ یہ پیراڈائم شفٹ آپ کو سمجھ میں آ گئی جی جی جی، کہ انسانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہم، کہ بنا جنسی اختلاط کے افزائش نسل کا آغاز ہوا، ہم، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے اس کے اخلاقی پہلو، جی، جو اصل ہمارا موضوع ہے۔ جی۔ ایک بہت امیر خاتون ہے، لیکن وہ بانجھ پن کا شکار ہے۔ اچھا، ایک غریب عورت ہے، اس کے 11 بچے ہیں، ہم، اور 12ویں کی تیاری ہو گئی، درجن بھر تو پورے کر لو نا بھائی۔ ہاں، تو وہ امیر خاتون ہم، اس غریب خاتون سے بات کرتی ہے، ہم، اور وہ یہ کہتی ہے ہم، کہ تم اپنا بیضا مجھے عطیہ کر دو، سمجھ آ رہی ہے جی، آپ کو؟ اب نطفہ جو ہے وہ اس امیر عورت کے امیر شوہر کا ہے، ہم، لیکن جو بیضا ہے ہم، وہ اس غریب عورت سے دیا گیا ہے، ہم، ٹھیک ہے۔ ہم، وہ مان جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں تمہیں $10,000 دوں گی، ہم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو بیضا عطیہ کر دیتی ہم، ہے، IVF کے ذریعے ہم، اسی عورت کے رحم میں۔ اب بتائیے ہم، کہ اس عمل کا اس نسل پہ کیا اثر ہوگا، کیونکہ اس کی وہ بایولوجیکل ماں نہیں ہے ہم، جس نے اس غریب ہم، عورت سے $10,000، بیضا اس کا نہیں ہے۔ اس کا بیضا نہیں ہے، وہ اس کی بایولوجیکل مدر نہیں ہے، ہم، ٹھیک ہے۔ ہم، اب ایک اور سچویشن دیکھیے، اب یہ ہے کہ ایک وہی غریب عورت، اس سے آپ بیضا لیتے ہیں، ہم، اور جو دوسری خاتون ہے جو بانجھ ہے ہم، اس سے اس کے شوہر کا نطفہ لیتے ہیں، ہم، اور اس غریب عورت کے رحم میں ہی ہم، اس بچے کی افزائش ہوتی ہے۔ ہم، اب بتائیے کیا صورتحال ہے؟ اس پہ اخلاقیات کا کیا اعتراض ہے، کیا آبجیکشن ہے اس کا؟ بنیادی بات ہے کہ مطلب ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے ہم، کہ ہمارے ہاں جو حسب نسب کا نظام ہے ہم، وہ تو آپ نے تلپٹ کر دیا، حسب نسب کے نظام کی اہمیت کتنی ہے؟ بہت ہے۔ ایام جاہلیہ میں عرب میں بچوں کے نام ماں کے نام پہ ہوتے تھے، ہم، جی، ٹھیک ہے، ہم، کہ یہ بن رقیہ، ہم، بن خدیجہ، ہم، ٹھیک ہے، سلیم بن خدیجہ، سب کے نہیں تھے غالباً، کچھ کچھ وہ قبائل میں۔ روایت ہم، روایت ہم، اسلام نے اس کو تبدیل کیا ہم، کہ نہیں، ہم، یہ باپ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ ہم، تو بات یہ ہے کہ اب نسب سے ہی وراثت چلتی ہے، ہم، نسب کی جو اقتصادیات ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے، ہم، جائیداد کی تقسیم ہم، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہم، اس کو آگے سوچتے جائیے نا، ہم۔ جو اس کے مضمرات ہیں ان پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے اچھا گا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوسائٹی کے اندر
جو ایک غریب عورت ہے، غریب النسل عورت ہے، جی وہ بھی موجود ہے، ایک خاندان موجود ہے، جی ہاں اور جو خوشحال نسل سے خاندان سے ہے وہ بھی موجود ہے۔ جی بالکل کریکٹر دونوں کا سماج کے اندر ہے، ایک ہی سوسائٹی کے اندر ہے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مطلب کہ اگر وہ باہمی رضامندی سے یہ معاہدہ کر کے یہ کرتے ہیں اور معاہدے کو فالو کرتے ہیں، سپوز کوئی غریب عورت ہے اور اس کو کچھ پے کیا جاتا ہے اور غریب عورت رضامند ہو جاتی ہے، اور جو امیر خوشحال فیملی ہے وہ بھی اپنی رضامندی سے اس بیضا کو اون کر لیتے ہیں، تو اس میں قابل اعتراض کیا چیز ہے؟ اردو کا ایک لفظ ہے استحصال۔ وہ عورت مجبور ہے بیضا دینے پر اپنی غربت کی وجہ سے، سب سے پہلی اور بات۔ اگر وہ استحصال نہیں سمجھ رہی، وہ رضامند ہے یا وہ گفٹ کر دیتی ہے نہیں اپنی رضامندی سے، اگر سپوز ایک غریب عورت بھی ڈاکٹر صاحب، دیکھیے، پیدائش کا عمل ایک بہت پیچیدہ عمل ہے۔ اس میں ماں اور بچے کے درمیان بایولوجیکل رشتہ قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک عورت جس سے آپ نے بیضا کرائے پہ لیا ہے، ٹھیک ہے، کرائے پہ جی لینے جی والی جی ہے، اور ایک دوسرے آدمی کا جس سے اس کی شادی نہیں ہوئی، اس سے کوئی اس کا شرعی تعلق نہیں ہے، وہ اس آدمی کے نطفے سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے رحم میں پیدا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پوچھئے کسی بھی حاملہ عورت سے کہ اس کے ساتھ صرف اس کو بایولوجیکل تعلق نہیں ہوتا بلکہ نفسیاتی اور ذہنی تعلق بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ قدرتی چیز ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اس نے وہ $10,000 جو لیے تھے، 9 مہینے کے بعد وہ وضع حمل کر کے وہ بچہ اس دوسری خاتون کو دے دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی عورت فیملی کسی بیماری کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں کر پاتے، ان کے اندر احساس محرومی ہے، یہ پہلو زیادہ پوزیٹیو، زیادہ اہمیت کا حامل نہیں کہ اس فیملی کا جو احساس محرومی ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دونوں فیملیز باہمی رضامندی سے، سپوز کوئی معاہدہ ہوا ہے، لین دین ہوا ہے، تو اس معاہدے کو بھی فالو کیا جاتا ہے، تو یہ پہلو کہ اس فیملی کا احساس محرومی دور ہو جائے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو چیز آپ بھول رہے ہیں اپنی دلیل میں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جینیٹک میٹیریل یعنی جنینی مادہ جو ہے اس کا تبادلہ ہوتا ہے۔ وہ تو ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے، جھگڑا وہی ہے، کیونکہ نسب جو ہے اس کی بنیاد جنینی مادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر اب آپ نے اس کو گڑبڑ کر دیا، اگر اس ملاپ کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب انسان جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا کردار خراب ہو، وہ چوری، بات ہے نا، یہ تو بات کی بات ہے کہ اس کا کردار خراب ہوگا یا صحیح ہوگا، اس کو کیا ماحول ملے گا، اس کی کیا تربیت ہوگی، اس بات کی بات ہے نا۔ اچھا، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اسلام کا کیا آبجیکشن ہے، موقف کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں پھر ایک اور بڑی لمبی چوڑی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اسلام اور سائنسی تحقیق کا ربط جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک بات ڈاکٹر صاحب جو بڑی ریلیونٹ ہے اس موقع پہ، آپ نے جس طریقے سے پہلے فرمایا کہ آپ نے اسلامک طب کے اوپر بھی بک لکھی، جی، 2 دو والیوم میں، تو اسلام نے جو حکمت دی، طب دی، اس
حوالے سے بتائیے کہ یہ جو بانجھپن ہے، جو ایک فیملی کا احساس سے محرومی ہے، اس کا کوئی قابل اعتماد علاج دیا ہے؟ دیکھیں، جس وقت یہ آئی وی ایف شروع ہوا تو مسلمان علماء، اب دیکھیے اس میں دو چیزیں آتی ہیں. اگر آپ نے کسی مسئلے پر فتویٰ دینا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں کو جاننا آپ کے لیے لازم ہے. جی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آئی وی ایف کسے کہتے ہیں اور یہ کس طرح بروئے کار آتی ہے، اور آپ ایک فتویٰ دے دیں جو کہ غلط ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا. جی. مثال کے طور پر جب یہ غلغلہ اٹھا آئی وی ایف کا، تو لیبیا کے علماء جو ہیں وہ اسلامک میڈیکل ایسوسیشن جو کویت میں تھی، انہوں نے بھی کانفرنس وغیرہ کی. 2-3 کانفرنسز میں دوحہ بھی گیا، قطر وہاں، اور اس کے علاوہ دبئی میں بھی کانفرنس وغیرہ. کیونکہ دیکھیے بایو ایتھکس پہ جو اس حقیر فقیر کو تقصیر کی کتاب ہے، وہ عالم اسلام کی پہلی کتاب. آج تک کسی نے بایو ایتھکس پہ کچھ نہیں لکھا. کتاب انڈونیشین میں، بوسنین میں، ٹرکش میں اور عربک میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، آؤٹ آف پرنٹ. اچھا، تو اب لیبین علماء نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے کہا دیکھیے، ایک ہے آئی وی ایف کی دو قسمیں ہیں. ایک ہم کہتے ہیں، ایک آئی وی ایف ہم کہتے ہیں آئی وی ایف بائی ہسبینڈ. دوسری آئی وی ایف ہے آئی وی ایف بائی ڈونر. اب مغرب میں یہاں آپ کو ملتے ہیں بلڈ بینکس، کہ آپ گئے وہاں سے خون کی بوتل لی اور دوا دی. جی. وہاں بلڈ بینکس کے علاوہ آپ کو ملتے ہیں سپرم بینکس. جی. ٹھیک ہے. جی. جہاں کے لوگ پیسوں کے سپرم ڈونیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ سپرم جو ہے وہ نامعلوم ہوتا ہے. اچھا. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ زید صاحب دے گئے یا مگر صاحب دے گئے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب ان علماء جو تھے لیبیا کے، انہوں نے فتویٰ ڈال دیا کہ جناب والا یہ آئی وی ایف حرام ہے، خواہ یہ آئی وی ایف بائی ہسبینڈ ہو یا آئی وی ایف بائی ڈونر. اچھا، اب ڈونر کی سمجھ میں آتی ہے بات کہ مثلاً مثال کے طور پہ ایک سینیریو پیش کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان عورت ہے اور وہ اسپرم بینک سے اسپرم حاصل کر کے اور آئی وی ایف میں مطلب بچہ جنم لیتی. ٹھیک ہے. تو یہ کانٹرڈکشن ہوگا، مطلب یہ تضاد ہوگا اسلامی تعلیم. یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہوگا، کیونکہ اسلام افزائش نسل کے لیے نکاح مسنونہ لازم قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا جب ایک وہ جنینی تعامل جس میں نکاح شامل نہیں ہے، میری نظر میں اسلامی فقہ، اسلامی تعلیم اس کو منظور نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بلکہ وہ یہاں تک پہنچے وہ علماء کہ جناب جس عورت نے یہ کروایا ہے اس کو 5 سال قید کی سزا ہوگی اور پتہ نہیں کتنے دینار یا درہم، ہزاروں درہم کا جرمانہ. ٹھیک ہے. اب اس میں میری نظر میں اس فتوے کا نقص کیا ہے؟ نقص یہ ہے کہ وہ عالم بھلے قرآن، حدیث، سنت، تفسیر سے بخوبی واقف ہو، جی، لیکن جو بایولوجیکل فنکشن ہے وہ اس سے واقف نہیں ہے. وہ اس کی میکینکس کو نہیں سمجھ رہا. جی. اور اس کی جو عمل ہے اس کے نتیجے میں جس طرح سے افزائش نسل ہو رہی ہے وہ اس سے واقف نہیں.
ٹھیک ہے. مثلاً مجھے یاد آ گیا اس واقعہ کہ میں غالباً دوحہ کی کانفرنس تھی. ہاں اچھا. میں نے ارینج کی تھی وہ آئسس کو جو اسلامک یونیسکو ہے موروکو میں رباط میں. تو یونیورسٹی آف قطر میں ہم نے کی. آپ نے شاید نام سنا ہوگا علامہ یوسف القرضاوی کا. جی. بہت بڑے عالم مصری تھے, ابھی انتقال ہوا. اچھا. اور بہت مشرق بزرگ تھے, بہت لاجواب, بہت بڑے عالم. مطلب دقیانوسی علم نہیں تھا ان کا. اچھا. تو خیر جو کانفرنس ہو رہی تھی, ہم نے مختلف موضوعات پہ مختلف لوگوں, خاص طور پہ جو ریپروڈکٹیو بایولوجی کے لوگ ہیں ان کو بلایا ہوا تھا, اور گائنیکالوجسٹ اور دوسرے لوگ. تو میں نے ایک جگہ پہ سوال اٹھا دیا. میں نے خاص طور پہ میں نے علامہ قرضاوی کو اچھا مخاطب ہو کے کہا, میں نے کہا علامہ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں بیک وقت 4 شادیوں کی اجازت ہے. جی. تو اب ایسے ہو سکتا ہے کہ 4 میں سے ایک بانجھ ہو, اور لیکن ہم اس 4 کی فیملی میں IVF بائی ہسبینڈ کر رہے ہیں, یعنی اسی شوہر کا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, میں نے کہا ایک اور صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بانجھ بھی ہے. ٹھیک ہے, بانجھ اس صورت میں ہے کہ وہ, اب دیکھیے ایک صورتحال ہوتی ہے کہ آپ بعض عورتیں حمل کو برقرار نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے نا. ہاں جی, اس طرح سے بھی ہوتا ہے, پریگننسی عمل ہو جاتا ہے لیکن برقرار نہیں رکھتا. ٹھیک. تو میں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ آپ پھر بیضہ اس سے لے کے دوسری بیوی کے رحم میں کر رہے ہیں. ہاں وہ ہیں تو ساری نکاح میں ہیں. ہاں نطفہ ہوئی. وہ ٹکرا گئے, اس سے کہنے لگے یا دکتور انت شیطان.